اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کا کہا بھول جانے پہ لعنت، علی کا کہا بھول جانے پہ لعنت، نبی کا کہا بھول جانے پہ لعنت، نبی کا کہا بھول جانے پہ لعنت. میں نام لے کے نہیں کہتا کسی کا فلانے 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 پہ لعنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستی بن کے پہلے جیسے لگا لیتی ہے، دوستی بن کے پہلے جیسے لگا لیتی ہے، رشتے داری بھی جہاں ہاتھ چھڑا لیتی ہے، رشتے داری بھی جہاں ہاتھ چھڑا لیتی ہے. آج یہ کام سرے عام کیا جاتا ہے، آج یہ کام سرے عام کیا جاتا ہے. عزت دوست کو نیلام کیا جاتا ہے، عزت دوست کو نیلام کیا جاتا ہے. پیٹ پیچھوں سے دشنام کیا جاتا ہے، پیٹ پیچھوں سے دشنام کیا جاتا ہے. دوستی کا یہ دکھاوا دکھایا نہ کرا کرو، دل نہیں ملتا ہے تو ہاتھ نہ ملا کرو. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل دو حبیب کے بے مظاہر کی نشانی آئی، کبھی گزری کی وہی یاد کہانی آئی، کبھی گزری کی وہی یاد کہانی آئی. آمنائی کا جگر دیکھ کے کہتا ہے جہاں، آمنائی کا جگر دیکھ کے کہتا ہے جہاں، ایک بار پھر سے بڑھاپے میں جوانی آئی. جب اٹکتا ہوا اسلام مولا راہوں میں، جب اٹکتا ہوا اسلام مولا راہوں میں، دنیا آپ کی لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے خود کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. نئی صفوں کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، اور بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، تو بات بیعت ہی کر رہا ہے، میں تیری نسلیں اجاڑ دوں گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ زمین چیز ہے کیا چرخے کوہن کانپتے ہیں، یہ زمین چیز ہے کیا چرخے کوہن کانپتے ہیں. مرحب و رستم و سہراب کے تن کانپتے ہیں. میں جو لڑنے پہ اتر آؤں تو رنگ کانپتے ہیں. ارے روحیں تھراتی ہیں، قبروں میں بدن کانپتے ہیں. میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم. میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم. سرور سے بدلا لے لیا مختار نے، سرور سے بدلا لے لیا مختار نے، لے لیا بے شک دعائے سیدہ مختار نے، لے لیا بے شک دعائے سیدہ مختار نے. اے کہاں جرأت پسر کا نام بھی رکھے یزید، اے کہاں جرأت پسر کا نام بھی رکھے یزید، یوں کچل کر رکھ دیا. اے کہاں جرأت پسر کا نام بھی رکھے یزید، یوں کچل کر رکھ دیا تھا حوصلہ مختار نے. اور ہر جگہ قائم ملے گا آج بھی حق کا محل، ہر جگہ قائم ملے گا آج بھی حق کا محل. قصر باطل سب گرا کر رکھ دیا مختار نے، قصر باطل سب گرا کر رکھ دیا مختار نے. آج تک دنیا میں اٹھا پھر نہ بیعت کا سوال، آج تک
دنیا میں اٹھا پھر نہ بیعت کا زوال انتقام خون سرور یوں لیا مختار نے انتقام خون سرور یوں لیا مختار نے اور قید و بندش ہتکڑی بیڑی بکھر کر رہ گئی قید و بندش ہتکڑی بیڑی بکھر کر رہ گئی قوت عشق علی ظاہر کیا مختار نے قوت عشق علی ظاہر کیا مختار نے اوڑھ کر اسلام کی چادر بہت ہے مطمئن اوڑھ کر اسلام کی چادر بہت ہے مطمئن چاک کر کے دشمن شیخ کی قبا مختار اوڑھ کر اسلام کی چادر بہت ہے مطمئن چاک کر دی دشمن شیخ کی قبا مختار نے نعرہ سلوات دشمن سرور کے سر اڑتے تھے پتوں کی طرح دشمن سرور کے سر اڑتے تھے پتوں کی طرح سیکھ لی غازی سے جیسے کچھ ادا مختار نے سیکھ لی غازی سے جیسے کچھ ادا مختار نے اور خوش ہوئے زین العبا پہنچی خبر یہ جس گھڑی خوش ہوئے زین العبا پہنچی خبر یہ جس گھڑی قاتل اصغر کو بھی دے دی خدا مختار نے قاتل اصغر کو بھی دے دی خدا مختار نے نعرہ سلوات غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے علی کے ذکر پہ اللہ پاک اللہم صلی اللہ محمد جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے اس شاہ کی لہنوں میں بلائے وہ علی ہے اس شاہ کی لہنوں میں بلائے وہ علی ہے یہ شیر کی نوبات نئی تاریخ ہے شوکت یہ شیر کی نوبات نئی تاریخ ہے شوکت جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی شہید راہ وفا خامنائی زندہ باد شہید راہ وفا خامنائی زندہ باد ہے اہل حق کی صدا خامنائی زندہ باد ہے اہل حق کی صدا خامنائی زندہ باد لہر میں ہوگی ملاقات جب علی سے تیری کہیں گے شیر خدا خامنائی زندہ باد کہیں گے شیر خدا خامنائی زندہ باد پیا ہے جان شہادت کا شوق سے لیکن پیا ہے جان شہادت کا شوق سے لیکن تمہارا سر نہ جھکا خامنائی زندہ باد تمہارا سر نہ جھکا خامنائی زندہ باد اور تمہارا تذکرہ جب ہوگا فرش ماتم پر خاص تو جو ہے کہ تمہارا تذکرہ جب ہوگا فرش ماتم پہ کہیں گے اہل ادا خامنائی کہیں گے اہل ادا خامنائی زندہ باد کہیں گے اہل ادا خامنائی زندہ باد حسین پاک کی سیرت میں تم چلے ایسے حسین پاک کی سیرت میں تم چلے ایسے کربلا کی دعا خامنائی زندہ باد کربلا کی دعا خامنائی زندہ باد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد والی محمد آنے والا ہے علی کا میری دریا تو آنے والا ہے علی کا میری دریا جانی موگل جانی پیاری اے تو رستا تو ہاتھ اٹھاتے ہو اگر اپنے بھائی کے خلاف
करे अपने लाल को जंगल में मारी जाना है सहरा की यारी को शापे ला रहे ये मैदान से देखिए अपने ज़ईफ़ कांधों पे 18 साल को दिल को थाम के वशिखा के गिर पड़े देखा जो में गई नबी के जमाल को शाबे मेरे पास ही है सदके को बस यही तूने सिला के दे दिया बानों وقائم المحمود مولانا ومولى الثقلين
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام سلام الإنسان بالحبس للسان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة الإنسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك الدورة وتمتعه فيها تمينا آپ مسلسل اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اپنی جیسی پرورش تاکہ بہترین پروان کرے تاکہ بہترین صحیح بنے تاکہ اس صحیح کے ساتھ صحیح ہے امام کی وہ حدیث ادا مسلط کی جس میں ارشاد فرما رہا ہے اصطلاح الانسان فی الحبس اللسان ترجمہ بہت آسانی سے سماعت کریں کہتے ہیں امام صلاح الانسان فی الحبس اللسان انسان کی جو بہتری ہے انسان کی جو اچھائی ہے انسان کا جو کردار ہے انسان کے جو اخلاق ہے انسان کے جو والدین یہ میں لفظ کو بڑھا رہا ہوں انسان کے جو والدین ہیں انسان کے جو بھائی بہن ہیں انسان کا جو گھرانہ ہے اگر ان تمام چیزوں کو اگر پہچاننا ہے اسی ایک چیز سے پہچانو تو کسی نے امام سے پوچھا وہ کیا ہے تو امام نے کہا اس کی زبان ہے کیا امام اس کی زبان کے ذریعے سے کیسے پتا چلے گا تو امام نے کہا ایک دم سیدھا سا مسئلہ ہے اگر اس کی زبان میں چاشنی پائی جاتی ہوگی تو یہ سمجھ لینا اس کے والدین کا اچھا کردار ہے یہ سمجھ لینا اس کے گھرانے کا اچھا کردار ہے یہ سمجھ لینا اس کے بھائی بہن کا اچھا کردار ہے لیکن اگر اس کی زبان میں کرواہٹیں پائی جا رہی ہے تو سمجھ لینا نہ اس کا کردار اچھا ہے نہ اس کے والدین کا کردار اچھا ہے اچھا ہے نہ اس کے والدین کا کردار اچھا ہے جن مجلس حسین یہ وہ حسین ابن علی ہے جو علی بن ابی طالب کا بیٹا ہے یہ وہ حسین ابن علی جو فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے یہ وہ حسین ابن علی ہے جو حسن مجتبیٰ کا بھائی ہے یہ وہ حسین ابن علی ہے جو عباس علمدار کا بھائی یہ وہ حسین ابن علی ہے جو زینب کلثوم کا بھائی ہے یہ وہ حسین ابن علی کو تھوڑی دیر کے لیے یہ وہ حسین ابن علی ہے اگر اپنے بابا سے کہتے تو سورج ایک جگہ پر رک سکتا ہے اگر اپنے بابا سے کہتے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر اپنے بابا سے کہتے تو درخت اپنی جگہ سے چھوڑ سکتا ہے اگر اپنے بابا سے کہتے تو پہاڑوں کو تقسیم ہو سکتا ہے یہ وہ حسین ابن علی ہے جس نے اسے پہچان لیا جو اس کے در پر آ گیا اور جو اسے پہچان لیا وہ گل بن کے نکلتا پہچانا اس نے اسے پہچان لیا اس کی دنیا بھی سمجھ گئی آخرت بھی سمجھ گئی جنت میں بہترین جگہ بھی مل گئی جس نے اسے نہیں پہچانا اس کا ٹھکانا جہنم میں گیا اور یہ وہ حسین ہے جس کے لیے ہم سال بھر یہ وہ حسین
حسین ابن علی ہے جس کے لیے ہم سال بھر محنتیں کرتے ہیں تاکہ عزاداری میں ہم ایک سے ایک چیزیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ایک سے ایک چیزیں تبرک کے نام پر بانٹیں، سبیل کے نام پر لگائیں، عزا خانے میں خرچ کریں۔ حسین ابن علی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کے نام پر آج پوری دنیا دولتیں لٹاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن کبھی یہ کہتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے حسین کے نام پر دولت کو لٹایا ہے، لیکن دولت ہماری واپس نہیں آئی، کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ حسین ابن علی کے نام پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو تمہارے لیے باعث فخر ہوگا، باعث عزت ہوگا۔ اگر تم نے حسین ابن علی کے نام پر 1 روپیہ خرچ کر دیا ہے تو تمہاری دولت میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ شاعر نے بڑھ کر کہا لفظ دولت کو الگ کریے گا، لفظ برکت کو الگ کریے گا، توجہ رکھیے گا، لفظ دولت کیا ہے، لفظ برکت کیا ہے۔ شاعر نے کہا کہ اس شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، لفظ دولت لفظ برکت اہل مصطفیٰ باد ملاحظہ کریں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، تو عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتا ہوں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ نعرے حیدری حسینیہ حسینیہ زندہ باد یزیدیہ مرد آباد یزیدیہ مرد آباد اینبت کے دشمنوں پر لعنت پیش موت بلند سلوات اللہم صل علی محمد یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتا ہوں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں، رضا بھائی بیت ملازہ کریے، تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ اللہ کو خیال ہے کتنا حسین کا، اللہ کو خیال ہے کتنا حسین کا، جھولا جھلا رہا ہے فرشتہ حسین کا، جھولا جھلا رہا ہے فرشتہ حسین کا، کشتی حسین کی ہے کنارہ حسین کا، طوفانے ظلم میں بھی سہارا حسین کا، اے مشترک نماز تیرا سجدہ طویل آدھا رسول کا ہے تو آدھا حسین کا۔ یا علی آدھا رسول کا ہے تو آدھا حسین کا۔ یہ وہ حسین ابن ابی طالب ہے جس کے نام پہ اگر ہم اور آپ دولتیں جتاتے ہیں تو دولت جتانے میں کوئی شرمندگی کی نہ محسوس کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حسین ابن علی ہماری دولت جو ہم جتا رہے ہیں وہ دولت سے پاتے ہیں، اور یہ حسین ابن علی اس امام کا بیٹا ہے جسے اللہ نے مشکلات کہا گیا، جسے علی ابن ابی طالب کہا گیا۔ یہ وہ علی جس کے کرشمے آج اربوں کتابوں میں موجود، اربوں علماء نے بیان کیا، اربوں طلباء نے بیان کیا، اربوں ناظرین نے بیان کیا، اس کے باوجود بھی معصومین کے فضائل ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور ہر سال آپ کچھ الگ الگ انداز سے مقام سنتے ہیں، بات ایک ہوتی ہے مقام الگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ علی بن ابی طالب ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پرانی گفتگو لے کر کے گرمی کا موسم ہے اور اس کے بعد ابھی ایسی اور جو کرنی ہے تو اس کا بھی یاد رکھنا ہے، تو کیونکہ ہم نے تھوڑا لیٹ ہو گئی اس وجہ سے ایسا لگتا ہے تو یہ وہ حسین ابن علی ہیں، یہ وہ علی بن ابی طالب ہیں، اس کے فضائل آج پوری کائنات کو ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے۔ رسول کریم جب فرش سے عرش کی جانب گئے، جانے کے بعد وہاں سے جب واپس آتے ہیں، تمام اصحابوں میں سے ایک صحابی رسول کی قریب گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ پروردگار عالم جو سنا گفتگو
کرنے کے لیے گئے تھے. کہا میں گفتگو کرنے کے لیے گیا تھا. کہا کہ تو آج سے کیا گفتگو ہوئی؟ کہا بہت ساری پروردگار عالم نے مجھ سے گفتگو کری. کہا بہت ساری باتیں کری. تو ایک صحابی سلمان کہتے ہیں کہ نبی اللہ ان تمام باتوں میں سے ایک بات آپ مجھے بتا دیجیے. نبی نے کہا اے سلمان میں تمہیں نہیں بتا سکتا. کہا نبی اللہ بتا دیجیے. کہا نہیں بتا سکتا. نبی اللہ بتا دیجیے. کہا نہیں بتا سکتا. جب اصرار بڑھتا گیا ضد بڑھتی گئی. نبی نے کہا اے سلمان اگر تم سننا چاہتے ہو تو سن لو لیکن ایک شرط ہے. کہا وہ کون سی شرط ہے؟ کہا جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ بات تم کسی اور سے مت بتانا. کہا وہ کس کے سلسلے میں ہے؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں ہے. کہا نبی کریم علی کے فضائل مجھ سے برداشت نہیں ہوتے جب تک میں دوسروں کو نہ بتا لوں, جب تک میں دوسروں کو نہ سنا لوں, جب تک میں دوسروں سے نہ کہہ دوں. اگر میں آپ سے کوئی فضائل علی ابن ابی طالب کی سنتا ہوں دوسروں کو ضرور بتاتا ہوں, دوسروں کو ضرور سناتا ہوں, دوسروں سے ضرور کرتا ہوں, لیکن آج اپنے رکاوٹیں لگا دی ہے تو میں اپنے اندر کنٹرول کر لوں گا, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. لہذا آپ مجھے بتا دیجیے. نبی نے کہا کہ اے سلمان سنو ان تمام باتوں میں سے ایک بات یہ ہے پروردگار عالم نے کہا میں جہنم کو ترک بھی نہ کرتا اگر علی کے دشمن نہ ہوتا. اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو جہنم کو ترک بھی نہ کرتا. جناب سلمان نے رسول کریم سے اس بات کو سن لیا. سننے کے بعد چلے آئے. چلنے کے بعد اب جو لوگ دکھ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں لیکن مجبور ہیں, جو دکھ رہا ہے بتانا چاہ رہے ہیں لیکن مجبور ہیں. دن گزرتا گیا, وقت کرتا گیا, بات ختم نہیں ہو رہی ہے. علی کا فضائل ہے, جناب سلمان کا دستور ہے ہمیشہ رسول سے سن کر علی کے فضائل کو بتاتے تھے. ایک مرتبہ جناب سلمان سے جب بات نہ پچی, جب بات نہ رکی تو ایک مرتبہ جاتے جاتے ایک کنواں دکھا جو جسے اندھا کنواں اسے کے نام سے مشہور تھا. اس اندھے کنویں کے قریب گئے. جانے کے بعد سب کو جھکایا. جھکانے کے بعد کہتے ہیں اے اندھے کنویں سن, میں علی کے فضائل تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. میں لوگوں کو تو نہیں بتا سکا لیکن میں تمہیں بتانے چاہ رہا ہوں. اب ایک مرتبہ سلمان نے اندھے کنویں سے مخاطب ہو کر کہا کہ نبی کریم نے آج ان تمام باتوں میں سے ایک بات یہ بتائی کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے پروردگار عالم کبھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اب جناب سلمان علی کے یہ فضائل کو اس اندھے کنویں سے کہہ کر نکل گئے. اب یہ اندھا کنواں ایک درخت اس اندھے کنویں میں ایک چھوٹا سا شجر نکلا. اس شجر کو بڑھا ہوا, جب وہ شجر بڑھا ہوا اس شجر کے پتے چاروں طرف پھیل گئے شہر کے اندر اور ہر پتے پر صرف ایک ہی بات لکھی تھی اگر پروردگار عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا, اگر علی کے دشمن نہ ہوتے پروردگار عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا, اگر دشمن علی کے نہ ہوتے پروردگار عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا, اگر دشمن علی کے نہ ہوتے. ایک مرتبہ یہ تمام لوگ جب پتے کو پانے لگے رسول کریم کے قریب آئے. آنے کے بعد کہنے لگے یا نبی اللہ کیا یہ بات سچ ہے, کیا یہ بات سچ ہے, کیا یہ بات سچ ہے, کیا یہ بات سچ ہے. نبی کریم کا سلمان میرے قریب آؤ, میں نے تم سے کہا کرا تم کسی کو نہ بتانا. نبی سلمان نے کہا نبی اللہ میں نے کسی کو نہیں بتایا, میں نے صرف اندھے کنویں کو بتایا تھا. نبی نے کہا پتا ہے جب ایک اندھا کنواں علی کے فضائل کو برداشت نہ کر سکتا یہ اندھے مسلمان علی کے فضائل کو کیسے برداشت کر سکتے. علی کے فضائل کو نہیں برداشت کر سکتا تو یہ اندھے مسلمان علی کے فضائل کو کس طریقے سے برداشت کر سکتا. اور انسان بالخبر سے بھی انسان ہے. زبان بہت بہترین چیز کا نام ہے, زبان بہت اچھی چیز کا نام ہے. ایک آدمی نام جڑے نامی شخص
जो बहुत बड़ा इबादत गुजार, जो बहुत बड़ा मुत्तकी, जो बहुत बड़ा परहेजगार, हर दम अल्लाह की इबादत में जिंदगी बसर करता था। कभी वाजिब नमाजें, कभी मुस्तहब नमाजें, कभी वाजिब नमाजें, कभी मुस्तहब नमाजें। एक मरतबा ये आदमी नामी जुलैशा इबादत करते माँ इसके करीब गई और अपने बेटे को आवाज दी। आवाज देने के बाद कहती है कि बेटा तेरी माँ बुला रही है, कोई आवाज नहीं दिया। माँ बुला रही है, कोई आवाज नहीं दिया। माँ बुला रही है, कोई आवाज नहीं दिया। माँ मस्जिद के दर से वापस चली गई, सिर्फ एक जुमला करके जबान के सिर्फ एक जुमला करके, परवरदिगार तू गवाह रहना, मेरे बेटे ने मेरी आवाज पर लबैक नहीं कहा। अब ये बेटा जो नमाज पढ़ रहा था वो वाजिब नमाज नहीं बल्कि मुस्तहब नमाज उसको अदा कर रहा था। तमाम उलमा कहा कि मसाइल आप देखिएगा, मुस्तहब नमाज के लिए हुक्म है कि अगर वालिदैन आपकी आवाज दे दें तो आपके ऊपर वाजिब हो जाता है कि पहले आप वालिदैन की आवाज पर लबैक करें, इसके बाद नमाज पढ़ें, मुस्तहब नमाज के लिए। और मामला की बात बताई गई, बात कहते चली गई। जब ये बंदा कुछ वक्त गुजरने के बाद वापस आया, मस्जिद के घर पर क्या देखा, अभी आपके इलाके में कोई रात बिरात की अजनबी औरत या मर्द दिख जाए तो आप उससे जरूर पूछ लेंगे, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, कौन हो भाई, कहाँ से आई हो, इतनी रात को यहाँ क्यों टहल रही हो, जाओ अपने घर जाओ, या आप उसे चोर वो समझ लीजिएगा। जरूर कुछ न कुछ आप अपने जबान से अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर आप उससे पूछेंगे। ये अभी नामी जुलैशा जब कुछ रात गुजरने के बाद इबादत के मस्जिद की तरफ पहुंचा, क्या देखा एक औरत बैठी हुई है, उसके गोद में बच्चा, और उसने फौरन ही पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो। उसने पलट कर एक अजब से जवाब दिया, रोंगटे खड़े हो गए उसके आदमी के। जब उसने पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ क्यों बैठी हो, तो उसने पलट कर जवाब दिया, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? कहा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कहा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी शरीक हयात हूँ, ये तुम्हारा बच्चा है। अब ये तो शादीशुदा बुखा हो गया, ये कौन से अदाब में मुब्तला हो गया, ये कौन से अदाब में मुब्तला हो गया। अजीजान गिरामी, ये बार बार इनकार करता रहा, ये बार बार कहती गई मैं तुम्हारी शरीक हयात, ये तुम्हारा बच्चा। ये बार बार कहता रहा नहीं तुम मेरी शरीक हयात नहीं, ना ये मेरा बच्चा। सुबह हुई, वक्त गुजरता गया, बात बढ़ती गई, दरबार तक पहुंचा, बस 5 मिनट तमाम। वक्त गुजरता गया, बात बढ़ती गई, एक मर्तबा दरबार में बात हो गई। बादशाह वक्त ने इस आदमी नामी जुलैश बुलाया, कहा क्या तुम्हें इस बात का इकरार है, ये तुम्हारी शरीक हयात है, ये तुम्हारा बच्चा है? कहा मैं इस बात से इनकार करता हूँ, न ये मेरी शरीक हयात है, न ये मेरा बच्चा। कहा लेकिन ये तो कह रही है कि तुम्हारा बच्चा है और ये तुम्हारी शरीक हयात है, लिहाजा मैं इसकी बात पर अमल करूंगा और तुमसे एक बार और पूछूंगा, अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। ये इनकार कर दिया, हुक्म हो गया, हुक्म होना था, ये खबर चारों तरफ फैल गई। तो खबर फैलते फैलते मतलब माँ के कानों में टकराई, टकराना था, माँ दरबार में पहुंची, कहा बादशाह वक्त मेरा बेटा बेगुनाह है, बेकसूर है, जिसने कोई खता नहीं की, जिसने कोई गलती नहीं की। कहा मैं कैसे यकीन मानूं, ये औरत कह रही है ये इसका बच्चा है, ये इसकी औरत है। कहा नहीं। कहा तो कोई सबूत है, कोई दलील है? कहा जो इसकी गोद में बच्चा है, अगर ये गवाही दे दे तो क्या तुम यकीन मान लोगे? कहा ये बच्चा जो अभी 3 से 4 माह का है, न बोल पड़ता है, न हुकूक पड़ता है सही से, ये गवाही देगा।
ماں نے بارگاہ معبود میں ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کہا پروردگارا جس طریقے سے تم نے اس ماں کی بددعا کو سن لیا تھا اسی طریقے سے اس ماں کی دعا کو بھی سن لے۔ اب پروردگار عالم نے ماں کی دعا کو سنا، سننے کے بعد بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا پوچھ لو یہ کس کا بچہ ہے، یہ کس کی شریک حیات ہے۔ بچے نے پلٹ کر جواب دیا میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں، اس کا بیٹا نہیں ہوں، یہ فلاں کی شریک حیات ہے، اس کی شریک حیات ہے۔ صلوات جب زبان کے اندر تاثیر ہوتی ہے، زبان کے اندر طاقت ہوتی ہے، تو امام بھی، معصومین بھی، اہل بیت بھی، چار معصومین بھی، تمام انبیاء کرام بھی، پروردگار عالم بھی خود اس کی مدد، اسے ہم اور آپ کہتے الغیب اور بالغیب، لہذا ہم اور آپ اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنائیں تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور زندگی کہیں ایسا نہ ہو صرف جو ہے اپنی زندگی کو سوال ہو جائے اور آپ کی آخرت اور یہ فرشی اللہ حسین بچھا ہے وہ زینب اللہ مقام کی بھائی جائے آج بہت اچھا حسین مدینے سے کربلا پہنچنے کے بعد حسین نے خیموں کو نصب کیا، خیموں کو جب نصب کر دیا ایک مرتبہ فوج اعلیٰ نے حسین نے کہا اے حسین اپنے خیمے سے یہاں سے اللہ یہ آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، اسے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا ابھی رہنے دو یہ کربلا نہیں، اللہ ابھی رہنے دو یہ کربلا نہیں ہے۔ جب اس کے کانوں میں اس آواز کو یہ آواز ٹکرائی فوراً ہی تلوار کو ناک سے نکالا، نکالنے کے بعد کہتا کس میں دم ہے جو حسین کے خیموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دے۔ اللہ اکبر، یہ منظر حسین ابن علی دیکھ رہے تھے لیکن اپنے بھائی عباس سے نہیں کہہ پا رہے تھے، کیونکہ عباس جب کبھی وقت آتا تھا مدینے میں یا کہیں اور جنگ کرنے کا تو عباس کو حسین ابن علی صرف یہی کہہ کر روک دیتے تھے عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ کربلا نہیں ہے، تمہیں کربلا کے لیے پالا گیا ہے، تمہیں کربلا کے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، صرف یہ جملہ سوچ کر حسین ابن علی اپنے بھائی عباس کے قریب نہ گئے، ایک مرتبہ بہن کے قریب آئے، خیمے کی ارد گرد ٹہلنے لگے، بہن نے دیکھا بھائی کو پریشان ہوتے ہوئے، بہن نے کہا بھائی جان پریشان ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بہن زینب غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، بھائی عباس نے تلوار کو ناک سے نکال لیا ہے، اور نکالنے کے بعد فوجی اعلیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کس میں مجال ہے جو حسین کے خیموں کی طرف نظر ڈال لے، کس میں مجال ہے جو زینب و کلثوم کے خیمے کی طرف نظر ڈالے۔ خدایا کوئی غم نہ دے سوائے وقت کربلا کے، ہاں ارباب ادا رونے میں کبھی نہ کیا کریے، ایسے رویا کریے جیسے آپ اپنے پریان جوان کو۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدایا کوئی غم نہ دے۔ مرتبہ زینب نے کہا بھیا بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے میں اپنے بھائی عباس کی راضی ہوں، عباس کی راضی ہوں، آواز کیا اما کے ساتھ جلدی آئیے ورنہ قیامت ہو جائے گی، جلدی سے جائیے بھیا عباس کو بلا لائیں گے، میرے بھیا کو حکم ہے۔ اللہ اکبر، اگر بچہ کہیں گئی جانے کے بعد کہا عباس آپ کو شہزادی نے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر،
قریب آئے اور آنے کے بعد کہتے شہزادی حکم جلائیے، شہزادی حکم جلائیے۔ شہزادی کہتی ہے بھیا حسین کا حکم ہوا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر دیے جائے۔ ایک مرتبہ بلال غازی کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے شہزادی، میں یہ بات آپ کی سن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا اے شہزادی آج آپ کا غازی، لشکر کا سردار، لشکر کا لمبردار موجود ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے خیموں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ارے یہی جب کربلا ہوگی، 10 محرم ہوگا، شان غریبہ ہوگی، ظالم خیموں میں آگ لگائیں گے، بیویاں آواز دیں گی اے غازی خیمے چل رہے ہیں، عباس دریا سے آواز دیتا ہوگا اے بیویوں موت نے مجھے مجبور کر دیا ورنہ میں تمہارے خیموں کو نہ چلنے دیتا، ورنہ میں تمہارے سر سے چادریں نہ چھلنے دیتا، ورنہ میں سکینہ سے زندے نہ چھلنے دیتا، ورنہ میں سکینہ سے کامل نہ چھلنے دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورب العالمین اور ذرا اس پریشان حال جان مار عزت آبو اور نگارا علی محمد تمام اور نگارا تمام بیمار ہے اور نگارا بیمار ہو سکتے ہیں جناب سکرا جناب سجاد علیہ السلام میرا ایک بہت ہی عزیز چھوٹا بھائی بیمار ہے، اس کی ایک کتنی خیر ہو گئی ہے اور نگارا جناب اسے شفا نگارا علی محمد کی سب سے بڑی خوشی مومنین جو یہاں پر تشریف لائے ہیں جو کسی نہیں تشریف لا سکتے ان کی بھی حفاظت فرما، ان کے ایران کے بعد حفاظت فرما، حقیقت میں معلوم فرما۔ ہم سب کے سے دعا کرتے ہیں، ہم سب کے خاص دعاؤں میں سے خاص ہمارے دل، ہم سب کے آخری قائم عالم ربنا تقبل منا انت السميع العليم